نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله البصير القدير وصدق رسوله الرشيد النذير محبت وعقیدت کے ساتھ بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیث درود پاک پیش کریں بآواز بلند پڑھیں اللہم صلی وسلم علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل شيء معلوم لك ربي أدني بجمالك أغسني يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. حضرات خلیفہ حضور وزیر الدین شامیہ پیر طریقت عالم باعمل مجاہد قدیریت حضرت علامہ مولانا الحاج محمد مستقیم میاں قدیری وزیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پہلا عرس پاک ہے اور پہلا عرس ہونے کے باوجود اتنا بارونق پروگرام آج پورے دن ہونا یہ ایک طرف آپ کی محبتوں کو اجاگر کرتا ہے آپ کی عقیدتوں کو ظاہر کرتا ہے اور وہی اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ عوام میں سلسلہ عالیہ قدیریہ کے ماننے اور چاہنے والوں میں اور ایک عام لوگوں میں حضرت مولانا مستقیم میاں قدیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت با اثر اور ایک باوقار شخصیت سمجھے جاتے ہیں. ساری زندگی انہوں نے سلسلے کی خدمت کی ہے ساری زندگی انہوں نے اپنے بزرگوں کی خدمت کی ہے اور یقین جانیے میں حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ سرزمین پر جو سلسلہ عالیہ قدیریہ کو اتنا فروغ ملا ہے اس میں تو بہت بڑا حصہ حضرت مولانا مستقیم میاں قدیری کا دل و جان سے کام کیا ہے نہ لڑنے مرنے کے پیچھے رہتے تھے نہ پیسہ خرچ کرنے کے پیچھے رہتے تھے نہ کسی کے دباؤ میں آتے تھے نہ کسی کے دھوس میں آتے تھے بلکہ میں یہ کہہ لوں کہ انہوں نے اکیلے دم دار یہ ٹیم تو آج تیار ہوئی حضرت مولانا مفتی سرفراز میاں قدیری بہت بعد میں عالم بن کر مفتی بن کر تشریف لائے ہمارے پیر طریقت حضرت شہزادہ صوفی شمس الدین میاں قدیری مدد اللہ العلی سجادہ نشین آستان عالیہ وزیریہ قدیریہ تو بہت خاموش طبیعت کے اللہ والے عالمی ہیں ایک طرف رہ کر لوگوں کو خدمت کرنا یہ ان کا کام ہے یہ جتنی ٹیم بیٹھی ہے یا مولانا نصیر الدین بیٹھے ہیں یا مولانا کاکان قدیری بیٹھے ہیں اور یہ ہمارے عابد نور قدیری ہیں یا ہمارے ندیم قدیری ہیں یہ ٹیم تو بہت بعد میں آئی مولانا مستقیم قدیری اس ذات کا نام ہے کہ جس نے ایک عرصہ دراز تک اکیلے دم پر سلسلے کے طور پر بہار کو سنبھالا ہے پنجاب کو سنبھالا ہے خدا مولانا مستقیم قدیری اور نہ ان کو ہم سے کوئی لالچ نہ ہم کو ان سے کوئی لالچ
دونوں کا ایک دوسرے سے کوئی ذاتی یا معاشی کوئی رشتہ نہیں تھا. اگر ایک رشتہ تھا تو صرف یہ رشتہ تھا کہ چاہے وہ ہو چاہے ہم ہوں، دونوں غلام تھے دربار اللہ میاں کے. یہ ایک رشتہ اور ہمارا ان کا تھا. اس کے علاوہ نہ کوئی ہمارا ان سے کوئی گھریلو رشتہ داری تھی اور نہ ہی کوئی ہماری کاروباری ان سے رشتہ داری اور تعلق تھا. بس ایک تعلق تھا کہ وہ بھی قدیری ہم بھی قدیری. لیکن جب وہ مجھے دیکھتے تھے، میں اپنی بات کروں، جب مجھے دیکھتے تھے تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ ان کے روئے سے، ان کی رگ رگ سے خوشیوں کے سمندر بھر گئے. باتیں کی جاتی تھی. تو یہ جذبات ایک بہت سچے پکے قدیری میں ہی ہو سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت مستقیم میاں کو بنایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کروٹ کروٹ انہیں جنت کی بہاریں عطا فرمائے اور ان کے فیضان سے ہم سب کو، آپ سب کو، سارے علاقے کو مستفید فرمائے. میں انہی جذبات کے ساتھ ایک مطلع اور 2-3 اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. آپ حضرات سماعت فرمائیے گا اور ویسا مت سننا کہ جیسے ابھی درود شریف سنایا، ایسے مت سننا. یہ آپ میرے اشعار کا نقل عام مت کرنا. عزت سے سننا، محبت سے سننا، پیسے دو یا مت دو، مگر سبحان اللہ ضرور کرنا. سمجھ گئے؟ اور بابو کو سمجھے، سمجھ گئے نا؟ پیسہ نہ دینا مگر سبحان اللہ ضرور کرنا. اچھا، محبت کے ساتھ کہنا، طرف کے ساتھ کہنا، تاکہ محفل تھوڑی سی گرم محسوس ہو. ذرا ایک مرتبہ اور آپ درود پاک سنائیں محبت و عقیدت کے ساتھ. اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد کل شیء معلوم لک رب ارنی بجمالک وبصری یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مطلب سماعت فرمائیں. یہ آج مقام ہے، یہ آج مقام ہے شاہ مستقیم کا. یہ آج مقام ہے شاہ مستقیم کا. یہ آج مقام ہے شاہ مستقیم کا. ہر سمت فیض عام ہے شاہ مستقیم کا. ہر سمت فیض عام ہے شاہ مستقیم کا. یہ آخری مقام ہے شاہ مستقیم کا. کہ جس نے بھی پیا ہے خدا جس نے بھی پیا ہے خدا وہ معرفت کا جام ہے شاہ مستقیم کا. وہ معرفت کا جام ہے شاہ مستقیم کا. کا جام ہے شاہ مستقیم کا. اور ایک شعر ہے کہ بابا وزیر آپ کا
آج نام ہے شاہ مستقیم کا شاہ مستقیم کا رنگ آج نام ہے شاہ مستقیم کا آخری شعر سماعت فرمائیں سبحان اللہ سبحان ہر سمت فیض عام ہے شاہ مستقیم کا اس سے لائے آپ یہ کس کی مجال ہے ایک شعر آخر میں یہ بھی سماعت فرمائیں اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے عزیزی مولانا نور الہدی قدیری بیٹھے ہیں، ان کے پیچھے ہمارے محمد ندیم قدیری بیٹھے ہیں، یہ مولانا کامران قدیری ہیں، ایک بچہ ہے انصار قدیری کا ہے وہی بھی بیٹھا ماشاءاللہ۔ ایک شعر پیش کرتا ہوں سماعت فرمائیں سبحان اللہ سبحان اللہ ہر سمت فیض عام ہے شاہ مستقیم کا کہ نور الہدی ندیم ہو انصار یاسین ہر ایک غلام ہے شاہ مستقیم کا ہر ایک غلام ہے شاہ مستقیم کا ہر ایک غلام ہے شاہ مستقیم کا اب مقطع رہ گیا ایک دن ہم اور رہ گئے اگلی بار انشاءاللہ اگر آ گئے تو حضرات ایسے ماحول میں اور ایسے وقت میں بڑا کٹھن ہوتا ہے کہ موضوع کون سا چھیڑا جائے، دل کچھ اور کہتا ہے، حالات کچھ اور کہتے ہیں، معاملات کچھ اور کہتے ہیں، تو بڑا مشکل اور کٹھن کام ہوتا ہے کہ کام شروع کرنے کیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی بھاری بھرکم باتیں شروع کر دیں اور ایک کوئی یقین ہی نہ رہی ہے اور زیادہ معاملہ گڑبڑ ہو جائے۔ بیٹھے بیٹھے مجھے خیال ہے کہ اس بات پر تھوڑی چرچا کی جائے کہ آپس میں محبتیں کیسے پیدا ہوتی ہیں،
آج کل دنیا میں سب سے زیادہ جس چیز کی کمی ہے اس چیز کا نام ہے، کیا نام ہے؟ ارے بولو، او میرے بہار کے بابو بولو، محبت۔ جو سب سے زیادہ جس چیز کی پیداوار کم ہے، کھیتی کم ہے، پروڈکشن کم ہے، وہ کیا چیز ہے؟ محبت۔ اب یہ بات الگ ہے کہ بہت ساری موبائل کمپنیاں صرف اسی وجہ سے چل رہی ہیں کہ محبت چل رہی ہے نا؟ اگر یہ محبت ختم ہو جائے نا، محبت کے سسٹم ختم ہو جائیں، کئی ٹیلی فون کمپنیاں، کئی موبائل کمپنیاں بند ہو جائیں گی، واٹس ایپ کو غلط ہو جائے، اگر یہ محبت والا دھندا ختم ہو جائے۔ مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر محبت، آدمی بائک چلا رہا ہے، موبائل لگا ہوا ہے، محبت۔ ہمارے کار میں پورا آدمی کو ٹیکسی یہاں پہ لے کے آئی، چلا رہا ہے، ٹیکسی کر رہا ہے، وہ چلاتے چلاتے کام میں لگا ہوا تھا۔ ابھی میں نے کہا ایک کام کر لے، تو کیوں مولانا مستقیم کا اور ہمارا عرس ساتھ میں کرانے کے چکر میں، یا تو اپنے محبت کر لے یا گالی چلا لے، ایک کو کھڑی کھڑی اپنے کام نپٹا لے، جو ہے لگا پڑا محبت۔ ہر گلی گلی پر دیکھو کچھ نہ کچھ مجنون نظر آ جائیں گے، کیا کرتے ہوئے؟ بولو محبت۔ ہر چھت پہ دو تین لڑکے مل جائیں گے، یوں کر کے کیا کر رہے ہیں؟ اب بولو گھر کا ہے گو، اب بڑھے ہو تم لوگ والا اپنی جگہ، محبت تو تم نے بھی کری ہوگی نا، ارے کتنے دن اگر بیوی سے تو کری ہوگی نا، چل رہی ہے دنیا اسی کام۔ ہر جگہ، ہر چائے کی دکان پر دھڑلے سے ہو رہی ہے محبت، ہر اسکول کے دروازے پر بکھری ہوئی نظر آ رہی ہے کیا محبت، ہر کالج کے گیٹ پر آپ کو تماشا بنتی ہے نظر آئے گی کیا محبت، جسے دیکھو محبت۔ محبت بچہ ہے تو محبت، نوجوان ہے تو محبت، شادی نہیں ہوئی تو محبت، شادی ہو گئی پہلی ہو گئی چکر میں لگا پڑا محبت، جسے دیکھو محبت محبت محبت۔ مگر دنیا والوں، یہ جتنی چیزیں میں نے گنائی دوبارہ نہیں گنانا چاہتا، یہ جتنی محبت کی اقسام میں نے ذکر کی، یہ محبت کے جتنے شعبے میں نے ابھی بیان کیے، اس کو محبت نہیں کہتے، ارے تڑپ کر کہو سبحان اللہ، اس کو محبت نہیں کہتے۔ ہم نے نظروں کی پسند کو محبت کا نام دے دیا، ہماری نظر نے کسی کو یک لمحہ یک نظر پسند کیا، ہم نے محبت کا نام دے دیا، ہم نے جانا ہی نہیں کہ محبت کیا، ہم نے سمجھا ہی نہیں محبت کیا، ہم نے سوچا ہی نہیں محبت کیا، ہم نے پرکھا ہی نہیں محبت کیا ہے، ہم نے دیکھا ہی نہیں محبت کیا ہے، ہم نے پہچانا ہی نہیں کہ محبت کیا، ہم تو بس لگے پڑے ہیں کیا ہے محبت، کیا ہے محبت، کیا ہے محبت۔
ہم دیکھ رہے ہیں ہر طرف محبت محبت محبت، اور اس لیے اگر آپ پلٹ میں آ جائیے، تصویر کا ایک رخ میں نے آپ کو پیش کیا، محبت۔ ہم نے دنیا کی ہر چیز کو محبت سمجھ لیا۔ اگر آپ اس تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں، اس سکے کو اگر پلٹ کر دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ ہر آدمی ایک دوسرے سے نفرت پر چکا رہا ہے۔ بے شک بے شک۔ دنیا میں جتنی آپ کو محبت نظر آئے گی، اسی دنیا میں اتنی ہی زیادہ آپ کو نفرت و عداوت بھی نظر آئے گی۔ بے شک بے شک۔ بھائی بھائی سے نفرت کر رہا ہے، بے شک۔ بہن بھائی سے نفرت کر رہی ہے، بھائی بہن سے نفرت کر رہا ہے، چچا بھتیجے سے نفرت کر رہا ہے، بھتیجا چچا سے نفرت کر رہا ہے، کرایہ دار مالک مکان سے نفرت کر رہا ہے، مالک مکان کرایہ دار سے نفرت کر رہا ہے، استاد شاگرد سے عداوت کرتا ہے، شاگرد استاد سے عداوت کرتا ہے، ہر نفرت اور عداوت، نفرت اور عداوت، نفرت اور عداوت۔ کہیں دیکھو محبت بے شمار، اور کہیں دیکھو تو عداوت اور نفرت بے شمار۔ کسی نے کسی کے من کے مطابق کوئی بات نہیں کہی، عداوت شروع۔ ارے بھائی کئی بار کسی کا کوئی مسئلہ ہوا، آپ کو لگا کہ یار یہ آدمی صحیح نہیں کہہ رہا، آپ نے اس کی ہیلپ نہیں کی، اس کی بات میں ہاں نہیں ملائی، عداوت شروع۔ بے شک بے شک۔ جیسا بھی ہے تمہیں میری کہنی چاہیے تھی یار، بے شک۔ ہم تمہارا میرا دوستانہ ہے، تمہیں میری جیسی بات کرنی چاہیے تھی، تمہیں میری ہاں میں ہونی چاہیے تھی، نہیں ملائی، عداوت شروع۔ بولو ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ بولو۔ بے شک۔ آدمی یہ نہیں دیکھتا کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں، میں صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں، اس کی آواز آپ نے پھر کم کر، آواز بڑھائیے، کنجوسی نہ کرو بھائی۔ آدمی یہ نہیں دیکھتا تو میں کیا کہہ رہا ہوں یا کر رہا ہوں، مگر ساتھ والا میری ہاں میں ہاں ملائے، ساتھ والا وہ کہے جو میں کہہ رہا ہوں، نہ کہے تو عداوت۔ ای کو تھوڑا سا کم کر دو بھائی، شرابت میں صحیح کرائیے۔ ایک طرف نفرت عداوت پاؤں پچھرائے ہوئے نظر آ رہی ہے، ایک طرف بازاروں میں، گلیوں میں، اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، ہوٹلوں میں، کلبوں میں محبت تڑپتی بکھرتی نظر آ رہی ہے۔ مگر سنی مسلمانوں، ہم ایمان والے ہیں، تڑپ کر کہو سبحان اللہ، ہم ایمان والے ہیں۔ ہمارے کو پرکھنے کا انداز اور ہمارے پرکھنے کی کسوٹی نہ یہ دنیا ہے، نہ یہ دنیا والے ہیں، نہ دنیا کا کوئی حکمران ہے، نہ دنیا کا کوئی بادشاہ ہے۔ ہمیں تو ہر بات پرکھنے کی کسوٹی اسلام نے قرآن کی شکل میں عطا فرمائی ہے، حدیث پاک کی شکل میں عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ ہم محبت کریں گے مگر یہ دیکھیں گے کہ محبت کرنے کا کیا سلیقہ، کیا انداز، کیا ڈھنگ ہمیں اسلام نے عطا فرمایا، اور ہم عداوت بھی کریں گے۔ ہاں کچھ لوگ سوچیں گے میاں کیسے مفتی صاحب ہیں کہ یہ عداوت کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔
ہاں ہم کریں گے عداوت، اور عداوت ہی نہیں ہم نفرت بھی کریں گے، مگر ہم پھر اس کو کسوٹی پر تولیں گے کہ ہم جو عداوت کر رہے ہیں وہ عداوت کرنے کی اجازت ہمیں اسلام نے عطا فرمائی ہے کہ نہیں؟ ہم جو نفرت کر رہے ہیں، یہ نفرت کرنے کا ڈھنگ، یہ نفرت کرنے کا جواز، یہ نفرت کرنے کا انداز، یہ نفرت کرنے کا طریقہ ہمیں اسلام نے عطا فرمایا ہے کہ نہیں؟ ہم محبت کریں گے تو اسلامی طریقے سے، ہم عداوت کریں گے تو اسلامی طریقے سے۔ بات سمجھ میں نہیں آتی، محبت اسلامی طریقے سے کریں گے یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، محبت اسلامی انداز سے کریں گے یہ بات تو کھوپڑی میں آتی ہے، محبت اسلامی طریقے سے کریں گے یہ بات تو دل میں اترتی ہے، لیکن کیا عداوت بھی اسلامی طریقے سے ہو سکتی ہے؟ کیا نفرت بھی اسلامی طریقے سے ہو سکتی ہے؟ ہاں میرے بھائیوں، ہو سکتی ہے، اور ہو سکتی ہے نہیں، ہونا چاہیے۔ اٹھا کر دیکھو ابو داؤد شریف، سیدنا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اعمال میں افضل کیا ہے؟ اعمال میں افضل کیا ہے؟ افضل کیا ہے؟ اچھا دیکھیے، ہر چیز کی الگ الگ کیٹیگری ہوتی ہے، ہر چیز کی، آپ لوگ جاگ رہے ہیں نا؟ بولو، ہر چیز کی الگ الگ کیٹیگری ہوتی ہے۔ اگر کوئی پوچھے اسٹیج پر سب سے اچھا ناظم کون، ہم کہیں گے حضرت مولانا سید مستقیم میاں قدیری، فاضل الجامعۃ القدیریہ، دربار سیدنا حضور اللہ میاں، یہ سب سے بہترین ناظم ہے۔ ہم سے کوئی پوچھے کہ اسٹیج پر سب سے بڑا ناخواں کون، ہم کہیں گے بلبل باغ رسالت، شہنشاہ ترنم، عزیزی مولانا شرافت حسین قدیری، سب سے بہترین ناخواں، سب سے بہترین لب و لہجے کے مالک، یہ بھی سب سے بہترین، یہ بھی سب سے بہترین، مگر ان کی کیٹیگری الگ ہے، ان کا شعبہ الگ ہے، یہ اپنے شعبے میں لاجواب، ان کا شعبہ الگ ہے، یہ اپنے شعبے میں لاجواب، لاجواب دونوں، مگر اپنے اپنے شعبے میں۔ ایک مرتبہ پیارے آقا علیہ السلام سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ، سب سے افضل ذکر کون سا ہے؟ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک بات یاد رکھنا، احادیث کریمہ میں جہاں جہاں صرف لا الہ الا اللہ لکھا گیا ہے، کہا گیا ہے، وہاں پر آدھا کلمہ مراد نہیں ہے، پورا کلمہ ہی مراد ہے۔ جی بے شک، بے شک، سبحان اللہ۔ یہ کچھ وہابی پریشان کرتے ہیں کہ میاں جب ذکر کرنے کے بعد آگے بولے لا الہ الا اللہ پڑھو یہ ملے گا، لا الہ الا اللہ پڑھو یہ ملے گا، لا الہ الا اللہ یہ ملے گا۔ ہمارے حضرت حضور مجدد فرد آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لطیفہ سنایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ ایک مسجد میں جماعت آ گئی۔ جماعت سمجھتے ہو؟ جماعت سمجھتے ہو نا؟ چل بھائی نماز پڑھ لے، چل وہ میرا وضو نہیں، ابے چل وہ ابھی غسل نہ کیا، ابے چل
وہ میرے کپڑے صحیح نہیں ہیں. ابے تو چل. قبول تو اللہ کر رہا, تو چل. یہ والی بیماری جس میں ہوتی ہے نا, وہ کیسا ہی ہو, بولے تو چل. وہی والے ایک مسجد میں آ گئے, اور وہ جو ان کا گرو گھنٹال ہوتا ہے نا آگے, گرو گھنٹال سمجھتے ہو ہے نا, اب میں اسے امیر جماعت کہوں تو یہ امیری کی توہین ہو جائے گی. تو اس کو امیر نہیں کہہ سکتے اور اس کو جماعت نہیں کہہ سکتے. اسے جماعت کو تو جماعت کی توہین, اور اس کو امیر کو تو امیر کی توہین. تو وہ گرو گھنٹال جو ہوتا ہے نا اس کا, وہ آگے کھڑا لا الہ الا اللہ پڑھو یہ ملے گا, لا الہ الا اللہ پڑھو یہ ملے گا, لا الہ الا اللہ پڑھو یہ ملے گا. ایک سنی بیٹھا تھا, وہ آیا, اس نے اس کی گردن پکڑی اور نیچے سے ڈالا ہاتھ, اور یوں اٹھا کر جو پھینکا, بولے محمد الرسول اللہ نہیں پڑھے گا تو یہ ملے گا. محمد الرسول اللہ نہیں پڑھے گا تو یہ ملے گا. تو یاد رکھنا, جہاں حدیث شریف میں آیا ہے, اب جیسے ہماری بول چال ہوتی ہے نا, میں صلیہ شریف گیا, شہزادہ شمس الدین صاحب سے ملا, مولانا عمر الہدیٰ قدیری سے ملا, مولانا کامران قدیری سے ملا, مولانا قسیم الدین قدیری سے ملا, ریاض بھائی قدیری سے ملا. یہ تو بات صحیح ہو گئی نا. اب میں کہوں میں صلیہ شریف گیا, شہزادے صاحب سے ملا, میں صلیہ شریف گیا, کامران سے ملا, میں صلیہ شریف گیا, قدیم سے ملا, میں صلیہ شریف گیا, وسیم قدیری سے ملا, میں صلیہ شریف, ابے کیا رکعت پڑھ رہا ہو کیا, میں صلیہ شریف گیا, میں صلیہ شریف, ایک دفعہ کہتے صلیہ شریف گیا, باقی یہ بتا دو کہ کس سے ملا. تو یہ گفتگو کا انداز ہوتا ہے کہ ایک طرف ایک دفعہ صلیہ شریف کا ذکر ہو گیا, اب باقی بتاتے رہو کیا کیا ہوا. یہ نہیں صلیہ شریف گیا تو یہ ہوا, صلیہ شریف گیا تو یہ ہوا, صلیہ شریف گیا تو یہ ہوا. ایسے آدمی سے کہا جائے گا تجھے اردو بولنا نہیں آتی, تجھے اردو بولنے کا سلیقہ نہیں آتا. تو حدیث شریف میں یہی انداز ہے کہ بتا دیا گیا کہ کلمہ طیبہ کیا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مکمل کلمہ طیبہ ہے. ارے جب تک محمد الرسول اللہ نہ پڑھ لیا جائے ایمان مکمل نہیں ہوتا. بے ایمان کا بے ایمان رہے گا, موحد بن سکتا ہے, ایمان والا نہیں بن سکتا. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. اب مواحد تو یہودی بھی ہیں, عیسائی بھی ہیں, جہاں جہنم میں, جنت میں وہ جائے گا کہ جو لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ پڑھے. یا رسول اللہ, سب سے افضل ذکر کون سا ہے؟ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کلمہ طیبہ. بے شک سبحان اللہ. ایک موقع پر پیارے آقا علیہ السلام سے عرض کیا گیا, یا رسول اللہ سب سے افضل عبادت کیا ہے؟ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا نماز پڑھو, نماز پڑھو. سب سے افضل عبادت کیا ہے؟ نماز. ذکر سب سے افضل کلمہ طیبہ, عبادت سب سے افضل نماز. اب بات آ گئی عمل کی. ذکر بھی کر لیا, عبادت بھی کر لی, اب بات عمل کی آ گئی. اب عرض کیا گیا یا رسول اللہ سب سے بڑھیا عمل کیا ہے؟ اللہ اکبر, ذرا تڑپ کر کہو سبحان اللہ. ارے ہمارا دین وہ ہے کہ جس نے ہماری رہبری ہماری زندگی کے ہر لمحے میں فرمائی.
بے شک بے شک ہمارا دین کا قانون کوئی چلتا پھرتا نہیں ہے کہ جیسا چاہے ویسا کر لو، جس انداز سے چاہے ویسا کر لو، جیسا مزاج ہو ویسا کر لو، جیسا موقع ہو ویسا کر لو، جیسا ماحول ہو ویسا کر لو. یہ ہمارے یہاں نہیں آئے. ہمارے یہاں تو کسی کو دیکھنا بھی ہے تو دیکھنے کا بھی قانون ہے، کسی کو کچھ کہنا ہے تو کہنے کا بھی قانون ہے. ارے ہمارے یہاں ہم کھائیں تو ہمارے لیے قانون ہے، ہم پانی پیئے تو قانون ہے. ارے ہم مسجد جائیں تو ہمارے لیے قانون ہے، ہم اگر بیت الخلا جائیں تو ہمارے لیے قانون ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم تو اس دین کے ماننے والے ہیں کہ جس نے نہ کھانے میں ہمیں آوارہ چھوڑا ہے نہ نکالنے میں ہمیں آوارہ چھوڑا. بے شک بے شک. ہر جگہ قانون ہے. سبحان اللہ. یہی اسلام کی خوبصورتی ہے. بے شک. تو پیارے آقا علیہ السلام کہ جنہوں نے ہمیں معمولی باتوں کا بھی قانون عطا فرمایا، معمولی اعمال کا بھی سلیقہ اور قرینہ عطا فرمایا، اسی رسالت کے آفتاب و ماہتاب سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کیا ہے؟ اللہ اکبر. پیارے آقا علیہ السلام مسکرائے اور مسکرا کر ارشاد فرمایا ابو ذر عمل پوچھ رہے ہو، سب سے اچھا عمل کیا ہے؟ سب سے اچھا کام کیا ہے؟ ذکر تو سب سے افضل کلمہ طیبہ ہے، عبادت تو سب سے افضل نماز ہے. اب بات عمل کی کر رہے ہو، سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ سب سے اچھا کام کون سا ہے؟ سب سے اچھا طریقہ کون سا ہے؟ تو ابو ذر سنو، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. سب سے اچھا عمل یہ ہے کہ ایک مسلمان اگر کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے، اور کسی سے عداوت اور نفرت کرے تو بھی اللہ کے لیے کرے، محبت بھی اللہ کے لیے، اور اگر نفرت اور عداوت ہو تو وہ بھی رب کے لیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس قدیری مستقیمی، شہزادہ حضور مجدد برادر آبادی، حضور خطیب اعظم. سبحان اللہ. پیارے آقا علیہ السلام نے ایک طرف محبت کا سلیقہ عطا فرمایا بے شک. کہ محبت کرو زمین کے لیے نہیں، محبت کرو جائیداد کے لیے نہیں، محبت کرو مال کے لیے نہیں، محبت کرو دولت کے لیے نہیں، محبت کرو تجارت کے لیے نہیں، محبت کرو کاروبار کے لیے نہیں، محبت کرو دکان کے لیے نہیں، محبت کرو مکان کے لیے نہیں، محبت کرو تو اللہ رسول کے لیے محبت کرو. بے شک بے شک. سبحان اللہ. اور جب بات آئے عداوت کی، جب بات آئے نفرت کی، بے شک. تو کیسا بھی ہے اگر تمہارا بھائی ہے سنی ہے، کیسا بھی ہے اگر عاشق رسول ہے، کیسا بھی ہے اگر سنی صحیح العقیدہ ہے، محبت کرو. واہ بے شک. سبحان اللہ. ارے تمہیں ذاتی نقصان پہنچا دیا ٹھیک ہے، مگر محبت کرو اللہ رسول کے لیے. واہ بے شک. سبحان اللہ. نفرتیں نہیں. آج کل ہمارے یہاں مزاج بن گیا یہ انصاری ہے، یہ منصوری ہے، یہ خان صاحب ہے، یہ جولاہا ہے، یہ درزی ہے، اور یہاں کون کون سی چلتی ہیں اللہ جانے. نفرتیں چل رہی ہیں. یہ فلاں برادری کیا ہے؟ اب بھیا شادی رشتہ ہے، کون سی اس برادری کا
لڑکی 30 سال کی ہو گئی، 35 سال کی ہو گئی، 40 سال کی ہو گئی، لڑکا ہے بڈھا ہو گیا، بال سفید ہو گئے، شادی نہیں ہو رہی، کیوں؟ کروں گا تو اپنی برادری میں کروں گا، بہت اچھا پیغام ہے ماشاءاللہ، بے شک ایسے ہی ہو رہا ہے۔ کروں گا تو اپنے رشتہ داری میں کروں گا، کروں گا تو اپنے خاندان میں کروں گا۔ ارے سن، رشتہ داری ایک، خاندان ایک، برادری ایک، قبیلہ ایک، اور وہ ایک کیا ہے کہ سنی سنی بھائی بھائی، عاشق رسول بھائی بھائی، بھائی بھائی بے شک، حسینی حنفی سنی مسلمان بھائی بھائی، یہ انصاری، یہ منصوری، یہ ترک، یہ پرک، یہ ٹرک، کیا مصیبت آ گئی؟ یہ انگریز تمہارے ہاتھ میں برادریوں کا سرٹیفکیٹ دے گیا، تمہارے درمیان عداوت کی دراریں کھود گیا، تمہارے درمیان نفرتوں کے بیج بو گیا، تم اسلام کا قانون بھول گئے۔ الحب فی اللہ، بے شک، محبت کرو اللہ کے لیے، سبحان اللہ، سبحان محبت کرو اس کے پیارے محبوب کے لیے۔ کیسا بھی ہے؟ ارے کسی بھی برادری کا ہے، کسی بھی قبیلے کا ہے، کسی بھی خاندان کا ہے، سنی ہے ہمارا بھائی ہے، اللہ، بے شک، سبحان اللہ، پکا حسینی ہے، تعزیہ شریف بنانے والا ہے ہمارا بھائی ہے، سبحان اللہ، بے شک، قوالی سننے والا ہے ہمارا بھائی ہے، سبحان اللہ، علم اٹھانے والا ہے ہمارا بھائی ہے، سبحان اللہ، ختم بات۔ بے شک، یہ دیکھو، یہ انصاری منصوری خان صاحب دیکھنا بند کر دو، بچوں کی شادیاں کرو، بیٹی دینی ہو یا بیٹی لینی ہو، یہ دیکھو کہ سچا پکا حسینی، سچا پکا حنفی، سچا پکا سنی مسلمان ہے کہ نہیں؟ واہ واہ، بے شک، بے شک، سبحان اللہ، ہاں، یہ دیکھو، بے شک، محبت اللہ کے لیے، اس کے پیارے حبیب کے لیے، اب بات آ جائے نفرت اور عداوت کی، تو اگر سگا بھائی بھی یزیدیوں کے خیمے میں نظر آئے، اس کی بھائی پن کو لات مار دو۔ واہ واہ، سبحان اللہ، بے شک، بہت خوب، تمہارا بیٹا اگر کہتا ہوا نظر آ جائے کہ تعزیہ بنانا حرام ہے، بیٹے ہونے سے باہر کر دو، اس لیے کہ رشتہ سب سے پہلے ایمان کا ہوگا، بے شک، بے شک، رشتہ سب سے پہلے حسینیت کا ہوگا۔ واہ واہ، سبحان اللہ، اگر سچا پکا سنی مسلمان نہیں تو باپ ہے تو باپ نہیں، بیٹا ہے تو بیٹا نہیں، بھائی ہے تو بھائی۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور اگر سچا پکا سنی مسلمان ہے، عاشق رسول ہے، عاشق اہل بیت ہے، تو کیا ہے، جانو نہ پہچانو، کچھ نہیں، بھائی ہے تمہارا۔ واہ واہ واہ، بے شک، بے شک، الحب فی اللہ، سبحان اللہ، محبت کرو اللہ رسول کے لیے، اور عداوت کرو تو بھی اللہ رسول کی۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، میرے والد گرامی حضور مجدد مراد آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ایک چچا ہے پاکستان سے، چچا، یہ چچاؤں کے مسئلے بڑے گڑبڑ رہتی ہیں ہمیشہ۔ اب ہمارے ابا جان نے، یہ ہمارے سامنے کی بات ہے، ہمارے ابا جان نے بڑی عزت دی، اپنی جگہ چھوڑ کے تھوڑا ان کو بٹھایا، تو چچا ہیں، بٹھایا، چائے وائے منگائی، نیچے کتب، اوپر ہمارے دادا رہتے تھے، نیچے کتب خانہ تھا، کتب خانے کا واقعہ، حضرت تھوڑا سائیڈ ہو گئے، بٹھایا، ادب و احترام کے ساتھ چچا جان بیٹھی، تھوڑی دیر بات چیت ہوئی، خیرت ویرت بات ہو گئی،
بات آگے بڑھی اور مولانا کیا کر رہے ہو؟ بولے کچھ نہیں، بس آج ایک سرکار امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے ذکر کی محفل ہے، وہاں جا رہا ہے۔ تو وہ جو چچا تھے، ہمارے ابا کے جو چچا تھے، وہ بولے ارے بھائی تم لوگ پتہ نہیں کیوں حضرت یزید کے پیچھے پڑے رہتے؟ وہ پاکستان کی بیماری تھی۔ اچھا یہ ساری بیماریاں پاکستان سے شروع ہوتی ہیں؟ بالکل صحیح بتا رہا ہوں آپ کو، یہ جتنی بیماریاں کیا یزید کی حمایت والی ہوں، چاہے صحابہ کرام کی توہین والی ہوں، یہ سب پاکستان سے ہی ایکسپورٹ ہوتی ہے اور پھر ساری جگہوں پہ پھیلتی ہے۔ نہیں وہ اصل میں سمندر بھی زیادہ قریب ہے ان کی۔ تو وہ چچا وہ کہنے لگا آپ لوگ حضرت یزید کے پیچھے پڑے رہتے؟ حضرت نے فرمایا چچا جان آپ کو شاید اس بارے میں معلومات نہیں ہے، یزید تو بڑا خبیث تھا۔ یزید کیا تھا؟ ارے بابا نے بلند کہو، یزید بڑا، اور بابا سے بلند کہو یزید بڑا۔ ارے یزید کو خبیث کہنا بھی ثواب ہے نا، جتنی بار خبیث کہو گے اتنی بار نام اعمال میں اجر و ثواب بڑھے گا۔ صحیح بتا رہا ہوں، بالکل اپنی ہر بات کا ذمہ دار ہوں۔ آپ تسبیح پڑھو، حسین پاک 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 حسین پاک، تسبیح پڑھو ثواب ملے گا۔ آپ پڑھو یزید خبیث 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 یزید خبیث، جتنا ثواب حسین کو پاک کہنے میں ملے گا اتنا ہی ثواب یزید کو خبیث ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ اب ہم سے بڑا مولائی کون ہوگا؟ ہم ہیں مولائی، ایسے ہوتے ہیں اصلی مولائی۔ بے شک الگ ٹاپک ہے کہ جتنی اس پر بھی دھڑوں گا۔ یزید خبیث ہے، اور ایک بات اور یاد رکھ لینا یہاں پر، یزید خبیث ہے مگر اس کے والد صحابی رسول ہیں۔ سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں۔ ارے بیٹا مردود خبیث نکل گیا جائے جہنم میں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تو خبیث نکلا تھا، گیا جہنم میں۔ تو بیٹا اگر خبیث نکل جائے باپ پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اور باپ اگر خبیث ہو بیٹا نیک نکل جائے تو بیٹے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یزید خبیث تھا، باپ صحابی رسول ہے۔ کبھی ان کی شان میں توہین مت کرنا، دھیان رکھنا۔ تو والد گرامی حضور مجدد مرحبا آبادی نے فرمایا چچا آپ کو صحیح معلومات نہیں ہے، یزید تو بڑا خبیث تھا۔ یزید خبیث تھا، ارے زور سے بولو، بڑا خبیث تھا۔ اچھا ایک بات بتاؤ، ایک گھنٹہ تو ہو گیا پورا بھائی، آپ لوگوں نے پرمیشن دی تھی ایک گھنٹے کی، گھنٹہ تو ہو گیا پورا، اب بولو روک جاؤں یا بات پوری کروں؟ آپ سے کوئی پوچھوں گا حضرت آپ تو میرے ساتھ آئے ہو، کہیں تو ہو گیا، کیا ارادے کروں آگے کو؟ چلو بات مکمل کرتا ہوں۔ حضور مجدد مراد آبادی نے فرمایا چچا آپ کو صحیح معلومات نہیں ہے، آپ معلومات کریں صحیح، میں آپ کو بتاتا ہوں یزید بڑا خبیث تھا۔ بولے نہیں میاں، صحابی کا بیٹا تھا
اور کچھ روایات کی بنیاد پر خود بھی صحابی تھا۔ اب ابا بہت دیر سمجھا، اب میں آپ کو اگر وہ پوری مکالمہ اگر سمجھاؤں، وہ پوری بحث اگر بیان کروں تو فجر ہو جائے گی۔ وہ بڑی دیر حضرت نے سمجھایا، چچا ایسا نہیں تھا، بولے نہیں میاں ایسا، چچا ایسا نہیں تھا، نہیں چچا وہ ایسا خبیث تھا، نہیں میاں، ارے بھائی ایسا، ارے نہیں، بڑی دیر ہو گئی۔ وہ ہمارے حضرت جو تھے عید اضحیٰ میں بھینس لاتے تھے بہت بھاری، ہلکی پھلکی بھینس نہیں لاتے تھے بقر عید میں، عید قربہ میں بہت بھاری بھینس لاتے تھے، تو وہ قصائیوں کی چھوٹی چھریوں سے کٹتی نہیں تھی، تو حضرت ایک بڑی تلوار بنا رکھی تھی وہ جانور کو ذبح کرنے کے لیے، تاکہ بھینس جو ہے آسانی سے ذبح ہو جائے، بڑی تلوار بنا رکھی تھی، اور وہ رکھی تھی وہیں پر ایک طرف کو، برابر میں الماری تھی، وہاں پہ رکھی تھی وہ تلوار۔ جب بہت دیر ہو گئی حضرت نے نکالی تلوار، بولے اچھا لے ابھی بتاؤں تجھے یزید کیسا تھا، ابھی بتاؤں تجھے۔ اتنی دیر ہو گئی سمجھا دو، سمجھ ہی نہ رہا، ہم کہہ رہے چچا مان جاؤ، چچا مان جاؤ، چچا اپنی چچائیت میں گھومے۔ وہ جو حضرت نے تلوار اٹھائی اور چچا نے لگائی پھاڑ، بنا پاسپورٹ کے پاکستان پہنچ گیا۔ اور نو تو کیا کیوں؟ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کیسے مولانا صاحب تھے، کیسے مفتی صاحب تھے، چچا پہ تلوار اٹھا لی، کیسے عالم دین تھے، چچا پہ تلوار اٹھا لی، کیسے مناظر تھے، چچا پہ تلوار اٹھا لی، کیسے مجدد تھے، چچا پہ تلوار اٹھا لی۔ ہاں اٹھا لی، اس لیے کہ اسلام کا حکم یہی ہے کہ جس سے محبت کرو اللہ و رسول کے لیے کرو، اور کسی کی عداوت اور نفرت کرو تو بھی اللہ و رسول۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، واہ واہ واہ۔ یہ مسلمانوں آپس میں محبتیں پیدا کرو اس بنیاد پر کہ تم سب سنی ہو، تم سب حسینی ہو، اور سونے پر سہاگا سنی بھی ہو، حسینی بھی ہو، حنفی بھی ہو، اور سب قدیری بھی ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، ماشاءاللہ، تم سب قدیری بھی ہو، اس لیے تم میں اور زیادہ محبتیں ہونی چاہیے، اور زیادہ پیار ہونا چاہیے، آپس میں محبتیں پیدا کرو، اور اگر عداوت کرنے کا شوق ہے عداوت کرو نبی کے دشمنوں سے، عداوت کرو حسین کے دشمنوں سے، عداوت کرو غوث و خواجہ و مدار کے دشمنوں سے، عداوت کرو سرکار اللہومیہ کے دشمنوں سے، عداوت کرو۔ آج ہمارے اندر یہ بیماری پیدا ہو گئی ہے، ہم نبی کے دشمنوں سے تو ہاتھ ملاتے ہیں، ہم اپنے بزرگوں کے دشمنوں سے تو ہاتھ ملاتے ہیں، ان کو گلے سے لگاتے ہیں، اور آپس میں ہم نے انتشار پیدا کر رکھا ہے، آپس میں ہم نے جھگڑے اور فساد برپا کر رکھے ہیں۔ قدیریو ایک رہو، نیک رہو، متحد رہو، یہاں بھی متحد رہو گے دامن قدیری سے لپٹ کر، تو پھر وہاں بھی متحد رہو گے سرکار اللہومیہ کے جھنڈے تلے ہو گے۔ اگر تم ایک رہو گے، اپنے حضرات کے نام کو اپنا رہبر، اپنا پیشوا، اپنا قائد بنا کر چلتے رہو گے، انشاءاللہ دنیا میں بھی سرفرازی ملے گی، آخرت میں بھی رحمت باری ملے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔